محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی عبادت اور بندگی جو کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کر دیا جائے، اللہ ہمارے عمل سے خوش ہو جائے اور اس کو پسند فرما لے۔ عبادت میں کچھ ایسے کام جو صرف انسان اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ چھپی ہوئی عبادتیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، اللہ کو بڑی پسند آتی ہیں، اور اس میں انسان کے طرف سے ریا سے بچنے کا، ریاکاری اور دکھاوے اور شو آف سے بچنے کا بڑا امکان رہتا ہے، کیونکہ ہمارے عمل کو جو سب سے زیادہ چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ دکھاوا اور ریا ہے۔ ریا، دکھاوا، شو آف جب کسی عمل میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان یسیر الریاء شرک، یقیناً تھوڑا سا بھی ریا شرک ہے۔ ریا کو شرک کے ساتھ جوڑ کر اللہ قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ ریا سے بچنے کا، دکھاوے سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی عبادتوں کو ہائی لائٹ نہ کرے، بہت زیادہ اس کا دکھاوا نہ کرے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو فرض عبادتیں ہیں ان کو کھل کر اور دکھا کر کرنا چاہیے۔ اسی لیے نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے، اس کے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں اجتماعی شکل میں مل کر ساتھ میں ایک جمع ہو کر ادا کی جاتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے چھپنے کا عمل پسند نہیں ہے۔ کوئی آدمی فرض نماز گھر کے اندر تنہا پڑھے یہ پسند نہیں ہے، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھے یہ زیادہ پسند ہے اور اس پر زیادہ ثواب ہے۔ ایسے ہی جو زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی تھی، وہ حساب کتاب کر کے، جو اصل اسلام کا سسٹم تھا کہ ایک نمائندہ بیت المال کی طرف سے آتا تھا، اصل خلیفہ کی طرف سے آتا تھا، اور وہ مال جمع کرتا تھا، کھل کر مال سامنے آتا تھا کہ کس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کتنا مال ہے، اور اس کا جو زکوٰۃ کا حصہ ہوتا تھا وہ اسے لیا جاتا تھا۔ رمضان کا مہینہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا مہینہ ہے، اس دن سبھی کو روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ حج کی جو عبادت اور عمل ہے وہ ایک خاص وقت میں خاص مقام پر ہوتی ہے، سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور سب کو معلوم ہوتا ہے کہ حج کی عبادت ادا کی جا رہی ہے۔ لیکن جو نفلی عمل ہوتے ہیں، جو انسان خود سے اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں چھپ کر کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اظہار کے ساتھ کر رہا ہے لیکن ریاکاری نہیں ہے تو وہ بھی اچھا عمل ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، لیکن ریا سے بچنے کے لیے چھپ کر کرنا زیادہ افضل ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، قرآن میں اللہ صدقے کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر تم اس کو ظاہر کر کے کرو بہت اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر چھپ کر کرو اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، یعنی تمہارے عمل کو زیادہ سیف رکھنے اور عبادت کا اثر اس کے اندر باقی رکھنے کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت اسی عمل کو پسند کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ جس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو خوش کرنے یا راضی کرنے کی منشا یا ارادہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا، اس کو پورا لوٹا دیتا ہے۔ حدیث میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے کہ جو ریا ہوتی ہے وہ شرک کی طرح ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا ریا شرک ہے، اور جو اللہ کے ولی سے لڑائی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، وہ اصل میں اللہ سے جنگ کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں
ان سے جب کوئی دشمنی کرتا ہے تو وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے ولی کا ولی ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس حدیث میں فرمایا ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو نیکی کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، متقی اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اگر وہ کہیں چلے جائیں کوئی ان کو ڈھونڈتا ہی نہیں ہے، اگر وہ موجود ہوں کوئی ان کو بلاتا بھی نہیں ہے اور پہچانتا بھی نہیں ہے۔ قلوبہم مصابیح الہدی، لیکن ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، ہدایت کی لو اس میں جلتی ہے، ہدایت کی خوشبو ان سے نکلتی ہے، ہدایت کا نور اور اس کی روشنی ان سے پھوٹ کر باہر آتی ہے، اور ہر مشکل مسئلے سے آسانی کے ساتھ وہ باہر آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں اور اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی آگے کے زمانے کے بارے میں، ستکون بعدی فتن، میرے بعد بڑے فتنے پیدا ہوں گے، بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے، خیر الناس فیہا الغنی الخفی، الغنی التقی الخفی، ان فتنوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہوگا جو لوگوں سے بے نیاز رہتا ہوگا، لوگوں سے بہت زیادہ ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہوگا، مانگتا نہیں ہوگا، ان سے بہت زیادہ جڑا ہوا اس طور پر نہیں ہوگا کہ لوگوں سے اپنی ضرورت پوری کراتا ہو، بہت بے نیاز، اپنے آپ میں مگن اور اللہ سے خالص مانگنے والا ہوگا، اور متقی ہوگا، زندگی پرہیزگاری کی اختیار کرتا ہوگا اور چھپا ہوا ہوگا، عبادتیں چھپ کر کرتا ہوگا، عبادتوں کو بہت زیادہ دکھاتا نہیں ہوگا، مخفی طریقے پر اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ ایسے لوگ اللہ کو زیادہ پسند آتے ہیں۔ تو جو عبادت ہم نفلی کرتے ہیں اس کے اندر دکھاوے سے بچنا، اگر وہ ظاہر ہو جائے، سامنے بھی کی جائے، اس کے اندر بھی اللہ کو خالص راضی کرنے کی نیت رکھنا، یہ عبادت کے اچھا اور قبول ہونے کی شرط ہے۔ اور اس سلسلے میں اصل میں انسان کے اندر شیطان بہت جلدی داخل ہوتا ہے، شیطان کے چور دروازے بہت ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑی سی بھی کوئی اچھی عبادت انسان کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اس میں اپنے کو بڑا سمجھنے بھی لگتا ہے اور بڑا سمجھانا بھی چاہتا ہے، ثابت بھی کرنا چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ خرچ کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ نام ہو، فیم ہو، لوگوں میں شہرت ہو کہ بڑا مال خرچ کرتا ہے، بڑا سخی آدمی ہے، اللہ کے راستے میں خوب دیا کرتا ہے، اس طریقے پر اس کا چرچا ہو جائے۔ جب تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے تو چاہتا ہے کہ تذکرہ ہو کہ بہت عبادت گزار ہے، مسجد بہت جلدی آ جاتا ہے، مسجد سے بہت تاخیر سے جاتا ہے، بہت لمبی عبادت کرتا ہے، روزانہ اتنے پارے قرآن کے پڑھتا ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے تو چرچا بھی چاہنے لگتا ہے، وہی شیطان ہے، یہی شیطان کا دروازہ ہے، اور شیطان اسی راستے سے داخل ہو کر پوری عبادت کو کھا جاتا ہے، پوری عبادت کو ختم کر دیتا ہے، اس کی خوشبو، اس کی رونق، اس کی پاکیزگی، اس کی قبولیت ساری ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ بزرگوں کا اور اللہ والوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی عبادت کو بڑا مخفی رکھتے تھے۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے، تابعین اور تبع تابعین میں، کہ وہ 20-20 سال انہوں نے زندگی ایسی خاص عبادتوں میں گزاری ہے کہ ان کے قریب رہنے والے ساتھی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کیسی کیسی عبادت کرتے تھے۔ ایسی اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرنا۔ وہ بستر پر ہوتے تھے، بیوی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ پوری پوری رات یہ اللہ کو یاد کرنے میں گزار دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ ان کی بیوی کو پڑوس میں لیٹے ہوئے معلوم نہیں پڑتا تھا۔ ایک بڑے بزرگ ہیں ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے اور بڑے عالم، فاضل، ماہر، علم دین پر بڑی نگاہ رکھنے والے اور بہت زاہد، متقی، پرہیزگار آدمی تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور کوئی ایسی بات آتی جس سے رونا آ جاتا، کوئی ایسی عبرت کی بات آتی جس سے کہ آنسو بہنے لگتے یا آواز کے اندر تھوڑا سا رونے کا اظہار ہونے لگتا، تو
تو وہ جلدی سے کھانسنے لگتے تھے اور ایسا اظہار کرتے تھے کہ ان کو بہت زیادہ جیسے زکام سا ہو رہا ہے، اور کہتے تھے کتنا زیادہ زکام ہو گیا ہے، اپنے اس رونے کو چھپانے کی خاطر وہ اس طرح سے کرتے تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ رات رات بھر تہجد پڑھتے تھے، پوری پوری رات جاگ کر تہجد میں مصروف رہتے تھے، اور جب صبح کا وقت قریب آتا تھا تو اس وقت ایسے آواز نکالتے تھے جیسے ابھی سو کے اٹھے ہوں، تاکہ یہ اظہار نہ ہو کہ میں پوری رات عبادت کر کے آیا ہوں۔ بعض بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ رات رات بھر اتنا روتے تھے کہ آنکھوں پر اثر ہو جاتا تھا، لیکن جب صبح ہوتی تھی تو چہرے کو اچھے سے دھو کر آنکھوں میں سرما لگا کر اس طرح سے نکلتے تھے کہ اظہار نہ ہو کہ میں بہت عبادت کر کے اور بڑی لو لگا کر اور کریا وزاری کر کے آیا ہوں۔ تو جو عبادتیں ہوتی ہیں، دل کی عبادت، ذکر کی عبادت، دعا اور مناجات، تہجد، راتوں کی نمازیں، اور اللہ سے لو لگانا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ان سب معمولات کو انسان جتنا زیادہ خالص اللہ کے لیے کرے گا اور صرف اللہ کے علم میں رکھے گا کہ اس کے علاوہ دوسروں کے سامنے نہ آئے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنی عبادت کو محفوظ رکھے گا اور اتنا ہی زیادہ اپنی عبادت کے اندر اچھا رہے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی کے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں کچھ عمل ایسے ضرور ہونے چاہیے جو بہت چھپے ہوئے ہوں اور اس پر انسان کو بڑا اطمینان ہو، سیٹسفیکشن ہو کہ میں اللہ کے لیے اس کو خالص کرتا ہوں، اللہ اس کو پسند کرتا ہے اور اس پر بڑا اجر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی، ان کا قول ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کیا ہے، بہرحال وہ ایک اہم ترین بات ہے۔ فرمایا گیا اذا استطعتم ان تجعلوا خبئا من عمل صالح، اگر تم اپنے لیے کچھ چھپا ہوا نیک کام رکھ سکتے ہو فلتفعلوا، اسے کیا کرو۔ کچھ ایسا اپنا عمل رکھو جو بہت چھپا ہوا ہو، تمہیں اور تمہارے اللہ کو صرف معلوم ہو، وہ ضرور رکھو اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ وہ عمل بڑا فائدہ دیتا ہے۔ چھوٹا عمل بہت بڑا بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بری عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی، کیونکہ اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ اور سچے دل سے، رحم دلی کے ساتھ اس عمل کو کیا تھا، اور اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑا تھا، تو اللہ نے بھی اس کے اوپر رحم کھایا تھا۔ جو عمل اللہ کے لیے خالص کیا جاتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ اس کا بڑا عظیم بدلہ دیا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے خاص اور نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے عمل ضرور رکھتے ہیں کہ جس سے ان کو اللہ کی طرف سے مغفرت کی امید رہتی ہے۔ باقی کاموں کے اندر معلوم نہیں ہوتا کہ قبول بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہمارے نفس میں کتنا ریاکاری آ گئی، کتنا دکھاوا آ گیا، کتنا دوسروں سے تعریفوں کا حاصل کرنے کا مقصد آ گیا، کتنا تعریفوں سے پھولنا آ گیا، کتنا دوسروں کے سامنے اپنے کو بڑا ثابت کرنے کی نیت داخل ہو گئی۔ یہ ساری باتیں ہماری زندگی کے اعمال میں آتی رہتی ہیں اور یہ ہمارے عمل کی طاقت کو کم کر دیتی ہیں۔ اس لیے کچھ ایسے عمل ضرور رہنے چاہیے جس کو ظاہری نہ کیا جائے، دوسروں کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے چھپ کر اللہ کے لیے کیا جائے۔ راتوں میں اللہ سے گریہ وزاری ہو، دعا ہو۔ امام محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نفل عبادت جو میں کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس میں مجھے ایسا موقع مل جائے، اگر ملے، کہ میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو تو میں اس طریقے پر اس کو کروں گا۔ اتنا چھپا کر میں اس اپنے نفلی عمل کو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ریا سے بچ کروں، خوفا من الریا، دکھاوے اور ریاکاری کے ڈر سے، کیونکہ اس میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی اور دکھاوا پیدا ہو جائے گا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزرے ہیں، ان کی زندگی کا معمول بھی ایسا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا عمل رکھتے تھے کہ جس کے بارے میں ان کے قریب کے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، اور بڑے بڑے منصب تک پہنچنے کے بعد بھی وہ اس پر قائم رہتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جب خلیفہ نہیں بنے تھے اس وقت بھی وہ مدینے سے باہر نکل کر ایک گھر میں جایا کرتے تھے اور کچھ کام کر کے آتے تھے۔ جب خلیفہ بن گئے اس کے بعد بھی فجر کی نماز پڑھ کے وہ مدینے کے باہر جاتے تھے اور ایک گھر میں کچھ کام کر کے آتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ذرا فکر ہوئی
کہ ابو بکر کہاں جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے مدینے سے باہر صحرا کی طرف نکل جاتے ہیں اور دیر سے واپس آتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو اس فکر میں وہ ایک دن ان کے پیچھے پیچھے چھپ کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر آگے تھے اور ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ پیچھے سے عمر ابن الخطاب میرا تعاقب کر رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں۔ چھپتے چھپتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے جہاں پہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر ایک چھوٹی پرانی سی جھوپڑی صحرا کے اندر ہے، ڈیزرٹ کے اندر ہے، وہاں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک چٹان کی اوٹ لے کر کھڑے ہو گئے، اس کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خیمے سے باہر آئے اور واپس مدینے کی طرف پلٹ گئے۔ تو یہ ان کے پیچھے جلدی سے اس گھر کے اندر، خیمے کے اندر گئے کہ ماجرا دیکھیں کہ کیا ہے وہاں پر۔ تو دیکھا ایک بہت بوڑھی نابینا عورت ہے اور اس کے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور گھر کے اندر وہ سب سامان جو ضرورت کا ہوتا ہے تیار رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا یہ کون شخص تھا جو آیا تھا اور کیا کرتا ہے آ کر؟ تو اس عورت نے بتایا میں اس کو جانتی تو نہیں ہوں، ایک مسلمان نیک بندہ ہے، ایک لمبے زمانے سے میرے گھر پر آتا ہے، آ کر جھاڑو دیتا ہے، پوچھا کرتا ہے اور گھر کے جو صفائی ستھرائی کے کام ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، آٹا گوندھ کر رکھ دیتا ہے، دودھ بکری کا دوہ کر پیالے کے اندر لگا دیتا ہے، ٹیبل تیار کر کے اور کھانا جو ہمیں بنانا ہوتا ہے اس کا پورا انتظام کر کے تیاری کر کے گھر سے چلا جاتا ہے۔ جو ایک گھر کی میڈ کرتی ہے، گھر کی ملازمہ کرتی ہے، وہ کام وہ کر کے جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور تھکے ہوئے الفاظ کے ساتھ بولنے لگے، اے ابو بکر تم نے اپنے بعد والے خلیفہ کو تھکا دیا ہے، تمہارے بعد جو آئے گا وہ تمہارا مقابلہ کیسے کر سکے گا؟ خلیفہ بننے کے بعد، پورے مسلم حکومت کے قائد بننے کے بعد بھی تم ایک جھوپڑی میں جا کر ایک میڈ کا کام کرتے ہو، ایک عورت کی خدمت اور ایک چھوٹے بچوں کو پالنے کا کام کر رہے ہو۔ یہ اتنے بڑے منصب پر آنے کے بعد بھی تمہاری زندگی کا عمل ہے جس کے بارے میں مدینے میں کسی ایک آدمی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ ان کا عمل تھا۔ اور خود حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی کچھ کم نہیں تھے، ان کی زندگی بھی ایسی تھی، وہ بھی اپنے اعمال میں کچھ ایسے عمل کرتے تھے کہ جو بڑے خفیہ چھپے ہوئے ہوتے تھے اور دوسروں کو ان کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی، اور بڑا بڑا کام وہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو رات میں گشت کیا کرتے تھے، رات میں نکل کر محلوں کو، علاقوں کو اور راستوں کو چیک کیا کرتے تھے، کہیں کوئی انہونی بات تو نہیں پیش آ رہی ہے، کہیں وہ کوئی واقعہ تو نہیں ہے، کہیں کوئی آدمی پھنسا ہوا تو نہیں ہے، کہیں چور ڈکیت تو نہیں آئے ہوئے ہیں، امن و امان کی حالت کیسی ہے، گھروں کے معمول کی زندگی کیسی ہے، لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور رات میں کچھ گھروں میں وہ جایا کرتے تھے، ایک گھر میں جاتے تھے، کچھ وقت کے بعد نکلتے دوسرے گھر میں جاتے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا حضرت عمر کو کچھ گھروں میں جاتے ہوئے، تو ان کو ذرا تشویش ہوئی اور شبہ ہوا کہ کیوں کچھ خاص گھروں میں رات میں گھستے ہیں، یہ کیا ایسی بات ہے؟ تو کچھ تشویش کے ساتھ انہوں نے دیکھا اور ان گھروں کو اپنی نگاہ میں رکھ لیا جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں جایا کرتے تھے۔ صبح جب ہوئی تو ان گھروں پر پہنچے، دستک دی اور اندر گئے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے ساتھ بچے ہیں یا گھر کے کچھ اور لوگ ہیں جو کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، مجبور معذور لوگ ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ رات میں ایک شخص آتا ہے تمہارے ہاں، کون ہے، کیوں آتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ آ کر گھر کے کام کر کے جاتا ہے، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنی زندگی میں اسی معمول کو برقرار رکھتے ہوئے رات میں ایک گھر میں کام کر کے دوسرے گھر میں جاتے تھے۔ ایک خلیفہ جو دن بھر جنگوں میں، جہاد میں، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے میں، اپنے پارلیمنٹ کو سنبھالنے میں اور مسلمانوں کے الگ الگ خطوں کو آزاد اور آباد کرنے اور وہاں کے مسائل کو ہینڈل کرنے میں لگا رہتا ہو، وہ رات کے اندر گشت لگایا کرتا تھا، رات میں گھروں کی نگرانی کیا کرتا تھا، وہ رات میں گھروں کا محافظ بنتا تھا، اور جس گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا اس میں کھانا پہنچاتا تھا، جس گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا تھا اس گھر کے کام کاج کیا کرتا تھا۔ یہی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں جو ایک دفعہ رات میں گشت کرتے ہوئے نکلے تو دیکھا کہ خیمہ مین روڈ کے اوپر نیا لگا ہوا ہے اور ایک آدمی ہے جو اس پر بیٹھا ہے، اس خیمے کے دروازے کے اوپر بڑا بوسیدہ پرانا سا خیمہ ہے، اور ایک آدمی بڑا مجبور اور پریشان حال سا نظر آ رہا ہے جو مین بستی جو ہوتی ہے اس سے باہر کے
مین شاہراہ جو ہائی وے ہے اس پر کنارے پر خیمہ لگا کے بیٹھا ہے۔ فوراً فکر ہوئی، اس کو پکڑا، پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں دور سے آیا ہوں، یہاں جو خلیفہ امیر المؤمنین رہتے ہیں ان سے ملنے آیا ہوں، تاکہ ان سے اپنا کچھ حصہ، اپنا کچھ حق جو میرے رزق کا بنتا ہے، جو میرے وظیفے کا بنتا ہے، وہ ان سے لے کر جاؤں، اس کے لیے میں آیا ہوں، رات ہے، صبح میں جا کر بات کروں گا۔ اتنے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اس خیمے کے اندر سے ایک عورت کے کراہنے اور درد کے ساتھ چیخ مارنے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، یہ عورت کیوں گھر کے اندر، خیمے کے اندر سے چیخ رہی ہے، کراہ رہی ہے؟ اس نے کہا تم اپنا کام کرو، کیوں میرے مسئلے میں پھنس رہے ہو، جاؤ تم اپنا راستہ لو، آگے بڑھ جاؤ۔ اور ان کا نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں بہت مجبور آدمی ہوں، نہ مال ہے، نہ میرے پاس کوئی خادم ہے، نہ میرے پاس کوئی سامان اور اسباب ہیں، میری بیوی پریگننٹ ہے اور بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم ہے، ابھی بچہ پیدا ہونے کا وقت آ رہا ہے قریب، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو سنبھال سکوں اور اس کو دیکھ سکوں۔ یہ سننا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، مدینے میں آ کر اپنی اہلیہ کو جگایا، حضرت ام کلثوم بنت علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو حضرت عمر کی بیوی تھی، حضرت فاطمہ سے نہیں، دوسری بیوی سے، حضرت علی کی جو بیٹی ام کلثوم تھی، ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شادی فرمائی تھی، ان کو فوراً بلا کے لایا اور کہا کہ ایک خیر کا کام ہے، تم چلو گی؟ کہا بالکل میں تیار ہوں۔ وہ بھاگی ہوئی ایک خلیفہ، ایک امپرر، ایک بادشاہ کی بیوی جو ملکہ کہلاتی ہے، وہ ان کے ساتھ بھاگی ہوئی آتی ہے اور اس کو جلدی سے گھر کے اندر بھیجتے ہیں۔ گھر کے اندر وہ جو کچھ انتظامات ڈیلیوری کے ہوتے ہیں وہ سب کرتے ہیں، اور ادھر ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کاندھے کے اوپر ایک آٹے کی بوری اور جو کھانے کی ضروری سامان ہوتے ہیں اس کی بوری ٹانگے ہوئے ساتھ میں آتے ہیں۔ ادھر بیوی اندر ڈیلیوری کے انتظامات کرتی ہے، باہر شوہر یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانے کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، لکڑی اور چولہا وغیرہ لے کر آتے ہیں، وہ سب جلدی سے جلا کر کھانے کی ہانڈی اور کھانے کا برتن تیار ہونے کے لیے چولہے کے اوپر رکھ دیتے ہیں، کھانا پکتا رہتا ہے۔ اندر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اس بچے کی پیدائش کے انتظامات کرتی ہیں، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور ادھر کھانا ریڈی ہو جاتا ہے۔ پھر پردے کی اوٹ سے حضرت ام کلثوم باہر جھانکتی ہیں اور آواز دیتی ہیں، اے امیر المؤمنین، اپنے ساتھی کو لڑکے کی خوشخبری سنائیے۔ لڑکے کی خوشخبری تو دور کی بات تھی، امیر المؤمنین کا لفظ سنتے ہی وہ آدمی گھبرا گیا۔ امیر المؤمنین، اندر سے آواز آ رہی ہے، یہ کون ہے میرے ساتھ؟ یہ امیر المؤمنین ہے، یہ خلیفہ ہے جو میرے ساتھ اپنی بیوی کو لا کر خدمت کر رہا ہے، میرا انتظامات کر رہا ہے، میرے لیے کھانا پکا رہا ہے، اس کی بیوی میرے گھر والی کے ڈیلیوری کا انتظام کر رہی ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے، پیچھے کی طرف بھاگتا ہے، ذرا ٹھٹکتا ہے، گھبرایا ہوا ان کو دیکھتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اپنی جگہ بیٹھے رہو، گھبراؤ نہیں، پیچھے مت ہٹو، کھانا تیار ہے، کھانا کھائیں گے۔ پہلے کھانے کی ہانڈی اٹھا کر اپنی بیوی کو اندر کی طرف دیتے ہیں کہ اس عورت کو کھانا کھلا دو جس نے بچہ پیدا کیا ہے۔ کھانا وہاں کھایا جاتا ہے اندر، پھر باہر کی طرف لایا جاتا ہے، اس آدمی کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب تم کھانا کھاؤ، اور فرماتے ہیں کہ صبح آ جانا، جو تمہارا وظیفہ بیت المال سے ہوتا ہے میں انشاءاللہ صبح تمہیں دے دوں گا۔ یہ عمل ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، خفیہ طور پر تنہائی میں اللہ کے لیے اتنے عظیم ترین منصب تک پہنچنے کے بعد بھی خدمت خلق کے طور پر کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت علی ہیں، علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم، ان کی زندگی بھی بڑی زہد اور عبادت اور تقوی کی زندگی تھی۔ ان کا بھی معمول بڑا عجیب و غریب تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر جو بیواؤں کے گھر تھے، یتیم بچوں کے گھر تھے، ان گھروں میں برابر ہر رات میں راشن پہنچ جاتا تھا اگلے دن کا۔ ان گھر والوں کو معلوم نہیں تھا کہ کھانا آتا کہاں سے ہے۔ گھروں کے اندر رات میں دروازے کے باہر بوری یا ایک کٹ رکھی رہتی تھی جو ان کے استعمال کے لیے ہوتی تھی۔ صبح وہ لوگ رات میں یا صبح میں اٹھا لیتے تھے اور کھانا بناتے تھے۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ کون ہے جو کھانا رکھ کر جاتا ہے۔ جب حضرت علی ابن الحسین رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا ہے تو اس دن مدینہ منورہ کے 100 گھروں میں چولہا نہیں جلا تھا۔ مدینہ منورہ کی بیواؤں اور یتیموں کے 100 گھروں میں
کھانا نہیں بنا تھا۔ لوگوں نے جب تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ جو شخص کٹ رکھ کے جاتا تھا، جو روزانہ کھانا پہنچایا کرتا تھا، جو ان یتیموں اور بیواؤں کے گھروں میں راشن دیا کرتا تھا، وہ ایک شخص تھا جو پورے مدینے کے اندر بانٹا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہوا تو گھروں میں کھانا نہیں پہنچا، اور جب ان کو غسل دینے کا وقت آیا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ کے اوپر کالے کالے اور نیل کے بڑے بڑے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ شخص تو کبھی قلی تھا ہی نہیں، یہ شخص کبھی بوجھ اٹھانے والا آدمی نہیں تھا جو بوجھ اٹھا کے سامان ڈھو کر کام کرتا ہے، کیونکہ یہ جو اسپاٹس ہیں اور یہ جو ڈاٹس ہیں اور کالے کالے دھبے ہیں اور نیل کے نشانات کمر کے اوپر ہیں، یہ اس کے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بوجھ اٹھاتا ہے، جو قلی کا کام کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، اس کے پیٹھ کے اوپر ایسے نشانات ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا راتوں کی تنہائی میں یہ بندہ بڑی بڑی بوریاں اٹھا کر گھروں میں بانٹنے لے جایا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کے پیٹھ کے اوپر بڑے بڑے کالے یا نیل کے نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا، نواسہ رسول کا بیٹا، حضور کے خاندان کا فرد، بڑی عزت احترام والا، لیکن اس کی زندگی کا معمول کیسا تھا کہ اتنے گھروں میں سپلائی ہو رہا ہے اور کسی دوسرے آدمی تک کو معلوم نہیں ہے۔ یہ صدقے کے اندر، خیرات کے اندر، دوسروں کا سہارا بننے اور ضرورتیں پوری کرنے کے اندر اپنے کام کو چھپا کر اخفا کرتے ہوئے ریا سے بچانے کے لیے، اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ذکر ہے، دعا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، عبادت ہے، تہجد ہے، نمازیں ہیں نفلی، ان کے اندر بھی، روزے ہیں، اس کے اندر بھی اخفا کا عمل ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ انسان بچے گا اتنا ہی زیادہ ریا سے محفوظ رہے گا۔ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا معمول یہ تھا، سن کر حیرت ہوتی ہے، پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، 20 سال تک انہوں نے صوم داؤدی رکھا ہے۔ صوم داؤدی کہتے ہیں ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے جب بہت زیادہ روزہ رکھنے کا مطالبہ کیا تھا تو حضور نے اس کو بتایا تھا 3 دن رکھو مہینے میں، پھر کہا اچھا ٹھیک ہے اتنے دن رکھو۔ وہ زیادہ کرتا رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روز تو نہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھو۔ یہ صوم داؤد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ بہترین روزہ ہے۔ وہ شخص روزہ رکھتا تھا اس طریقے پر، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اور ان کی کپڑوں کی دکان تھی، باہر صبح میں چلے جاتے تھے کپڑا بیچنے کے لیے، شام میں گھر آیا کرتے تھے۔ 20 سالوں میں گھر والوں کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ شخص روزے رکھتا ہے، کیونکہ صبح وہ توشہ لے کر جاتے تھے اپنی دکان میں، اپنا ٹفن لے کر جاتے تھے کھانے کا، جس دن روزہ ہوتا تھا اس دن صدقہ کر دیتے تھے، جس دن روزہ نہیں ہوتا تھا اس دن وہ توشہ کھا لیا کرتے تھے، گھر والوں تک کو اس کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ تو انسان جتنا زیادہ اپنی عبادت کے اندر خالص اللہ کے لیے کرنے کے لیے کچھ اپنے عمل ایسے رکھے گا جو بہت چھپے ہوئے ہوں گے، تو اس کا اثر زندگی پر بڑا پڑے گا اور اللہ اس کی وجہ سے بڑی محبت فرمائے گا، اور اس محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالے گا۔ لوگوں کو ظاہر میں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے کیا اعمال ایسے ہیں کہ اس کو اتنی محبوبیت اور اتنی اللہ کے ہاں قبولیت مل رہی ہے، لیکن اس کے چھپے ہوئے عمل ایسے ہوں گے جو اس کو اللہ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں اور اللہ کے بندوں کے ہاں بہت محبوب اور پسندیدہ اور نیک اور اچھا انسان بنا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا بنائے، اپنی خلوت کو، تنہائی کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی خوشنودی کے کام میں لگانے والا بنائے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، تکبر سے، نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔